خود قادیانیوں کے اندر بھی کئی فرقے، یہ شاید اس سے بھی زیادہ ان کے لیے مصیبت ہو۔ جب سے مرزا قادیانی نبوت کا دعویٰ لے کر کھڑا ہوا، اس کے بعد قادیانیت کے اندر کئی لوگ نبوت کے دعوے کر چکے ہیں، مہدویت کے دعوے کر چکے ہیں، اور ان میں سے کئی لوگوں کو لوگوں نے اریسٹ کروایا، کسی نے خود سے کارروائی کر دی۔ تو یہ ہوتا رہا ہے، حالیہ واقعات ہیں، سارے دنیا سے آگاہ ہے، خاص طور سے میڈیا پر کام کرنے والے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس کس بندے نے کیا کیا حرکت کی، اس کا اپنا ذاتی مذہب بیسیکلی کیا تھا، وہ قادیانی تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ قادیانی مذہب نے ایسی حرکتیں کی ہیں کہ اب وہ مرزے تک ہی اپنے آپ کو محدود نہیں رکھ سکتے، انہوں نے وہ پھاٹک کھولا ہے کہ اب بندہ نبی بننے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ تو جب مرزا ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ مجھ جیسے ہزاروں مسیلے مسیح آ سکتے ہیں، تو پھر برداشت کرو نا ان کو، یہ تمہارے اندر کھڑے ہو چکے ہیں۔ اب ان میں سے ایسے بھی حرکتیں کرنے والے موجود ہیں کہ وہ نبوت کا یا مسیحیت کا دعویٰ کرتے پھرتے ہیں اور کہتے پھرتے ہیں جی میرا بس 20 سال بعد تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ وہ 20 سال کا لارا لگا دیا بے وقوف عوام کو۔ ایسا ہو رہا ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں کسی شخصیت کی طرف، میں چونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں لہٰذا میں روپوش ہو رہا ہوں، میں فلاں ملک میں جا رہا ہوں، فلاں علاقے میں جا رہا ہوں، فلاں غار میں جا رہا ہوں، یہ سب مجھے مان جائیں گے، پھر میں سامنے آؤں گا۔ تو ایک بیوقوف نے اس کی بات پہ کان دھر دیے اور مان لیا۔ ایسے لوگ جو روپوش ہیں، ایمانداری سے بتائیے، آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے وہ مر چکا ہو، اور ایسا ہوتا رہا ہے۔ طریقت اور تصوف کے نام پر کتنے لوگ اٹھے، مر گئے، ان کے مرید بیچارے بھولے سادے سیدھے کہتے رہے جی حضرت یہ زندہ ہے، وہ ابھی آ جائیں گے۔ یہ ایک تماشا ہے جو لوگوں نے اس وقت اپنا رکھا، اور ایک بندہ نہیں کئی بندوں کے بارے میں اس قسم میں آپ کو حالیہ زمانے میں ڈرامے مل جائیں گے۔ تو ایسا بندہ مر چکا ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی گمراہ کنندہ نمائندہ تمہیں کوئی نہ کوئی اس کی طرف سے لیٹر پہنچاتا رہتا ہو، تو یہ بالکل ممکن ہے۔ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ چھپ جائے اور چھپ کے کہے کہ تم مجھے مانتے رہو میں چھپا ہوا ہوں؟ بے وقوف بنانے کی حد ہو چکی ہے۔ یہ پریکٹیکلی ایک بندہ آپ کے گجرات کا رہنے والا وہ اس طرح کر رہا ہے۔ قادیانیوں کے اندر جو فتنے ہیں ان کو میں نے چھیڑا ہوا ہے۔ قادیانیوں کے اندر 2 بڑے بڑے فرقے ہیں جن کو قادیانی خود بحیثیت فرقہ تسلیم بھی کرتے ہیں۔ ایک قادیانی گروپ ہے، ایک لاہوری گروپ ہے۔ قادیانی گروپ چناب نگر میں جسے پہلے ربوہ کہا جاتا تھا، یہ قادیانی گروپ ہے۔ لاہوری گروپ کا مرکز لاہور ہے، اور محمد علی لاہوری یہ اس فرقے کا بانی ہے، اس نے تفسیر بیان القرآن لکھی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ مرزا نبی نہیں ہے، صرف مجدد ہے، اور یہ لاہوری گروپ کا کہنا ہے۔ اور قادیانی گروپ وہ کہتا ہے کہ مرزا مجدد ہی نہیں بلکہ مہدی، مسیح اور نبی سب کچھ ہے۔ اب ان کا آپس میں اختلاف ہے اور ہمیں اس سے بڑی سپورٹ ملتی ہے۔ یہ جو لاہوری گروپ جب کتاب لکھتا ہے، حتیٰ کہ اس بیان القرآن تفسیر کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر اس نے بڑے دلائل دیے۔ اب یہ تمہارا قادیانی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ثابت کر رہا ہے، اور جو دلائل تم اپنی پاکٹ بکوں میں دیتے رہتے ہو، اپنی عوام کو رٹاتے رہتے ہو، ان سب کے جوابات تمہارے اپنے اندر کے بندے نے اپنی تفسیر بیان القرآن کے اندر دی ہے۔ اس کا نام محمد علی لاہوری ہے۔ مر جاؤ نا یہ سن کے میری بات، جاؤ نا اس کو پڑھو وہ کیا کہتا ہے، اور ابھی زندہ ہو کوشش کر لو ایمان بچانے کی۔ میں بتا رہا ہوں محمد علی لاہوری نام ہے، بیان القرآن تفسیر ہے، ختم نبوت کے حق میں بولتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے اوپر پورے دلائل دیتا ہے تمہارا اپنا قادیانی۔ یہ ان کے اندر کے فرقوں کی بات۔ اب آپ ایک اور پہلو پہ ذرا غور کیجئے، آپ سے جب یہ بات کریں گے تو ہمارے مسلمانوں کے اندر جو فرقے پائے جاتے ہیں ان کے اوپر وہ بڑا تبصرہ کریں گے، بڑا اچھالیں گے، اور وضاحت سے نہیں تو کم از کم اشارے کر آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ سے بات کرے گا تو لفظ فرقہ بڑا ٹکا کے بولے گا، اشارہ ادھر ہوگا کہ تم تو فرقوں میں بڑھ چکے ہو۔ اچھا، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے فرقوں میں سے کوئی ایک فرقہ ایسا بتاؤ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کوئی اعتراض ہو، اللہ کی توحید اور آقا کی نبوت سب متفق ہے۔ تمہارے فرقے تو مرزے کی نبوت کے بارے میں ہی متردد ہیں، آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ مر تو تم جاؤ۔ اسے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر کے اختلافات کی وہ نوعیت نہیں ہے جو تمہارے اندرونی اختلاف کی ہے، اور تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہو۔ ایسی بات آج کے بعد زبان پہ نہ لانا۔